حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وقتوں میں مصر میں ایک بہت ہی امیر آدمی رہا کرتا تھا۔ اس کا نام قارون تھا۔ وہ قیمتی خزانوں، جوہرات اور سونے چاندی کے بڑے بڑے ذخیروں کا مالک تھا۔ قارون اپنی دولت کو تالوں میں بند رکھتا تھا اور صرف لوگوں کے سامنے اس کی نمائش کے لیے ہی باہر نکالا کرتا تھا۔ اس کے قیمتی خزانوں کی تعداد اس قدر زیادہ تھی کہ ان پر لگائے جانے والے تالوں کی چابیوں کے اونچے اونچے ڈھیر لگ جایا کرتے تھے۔ یہ چابیاں اٹھانے اور ان کی نقل و حرکت کے لیے قارون نے کئی مزدور ملازم رکھے ہوئے تھے۔ غرض یہ کہ قارون کی دولت کا کوئی اندازہ ہی نہیں کر سکتا تھا۔ قارون بنی اسرائیل میں سے تھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قریبی رشتہ دار بھی، مگر سیرت و کردار میں وہ آپ سے بالکل مختلف تھا۔ اپنی دولت و ثروت کے بل بوتے پر اس نے فرعون سے دوستی گانٹھ رکھی تھی۔ اسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مخالفت سے خاص لطف محسوس ہوتا تھا۔ وہ لوگوں کو آپ کے خلاف اکسایا کرتا تھا۔ کروڑ پتی قارون مغرور اور شہی باز ہی نہیں بلکہ بے حد بخیل بھی تھا۔ اسے تمام نیک خیالوں، نیک کاموں اور نیک لوگوں سے سخت نفرت تھی۔ اسے غریبوں سے کوئی ہمدردی نہ تھی۔ رشتہ داروں اور دوستوں کو وہ کوئی وقت نہ دیتا تھا۔ اس کے برے اخلاق کی وجہ سے دل سے تو کوئی بھی اسے پسند نہ کرتا تھا، مگر بے تحاشا مال و دولت کی وجہ سے بے شمار ان کا ظاہری احترام ضرور کرتے تھے۔ قارون کو اپنے ان گنت خزانوں پر بہت ناز تھا۔ وہ گلی بازاروں میں اپنے مال و دولت کی نمائش کا بہت مشتاق تھا۔ ایک روز حضرت موسیٰ علیہ السلام کچھ لوگوں کو اکٹھا کر کے انہیں واعظ و نصیحت کر رہے تھے۔ قارون کو ایسی باتیں بالکل ناپسند تھیں۔ لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے اور مجمع میں گڑبڑ کرنے کے لیے اس نے اپنی دولت کی نمائش شروع کر دی۔ وہ بیش قیمت لباس پہنے بڑے غرور اور تکبر سے اترا کر چلنے لگا۔ اس کے آگے پیچھے نوکروں اور محافظوں کی قطاریں بندھی ہوئی تھیں۔ بے شمار جانوروں اور اس کے مال و دولت کے انبار لدے ہوئے تھے، اور یہ سب کچھ ایک عجیب اور اوچھے چکر کا نظارہ پیش کر رہا تھا۔ مغرور کروڑ پتی کے لاؤ لشکر نے عین اس جگہ کے ارد گرد گھومنا پھرنا شروع کر دیا جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام وعظ میں مصروف تھے۔ اس صورتحال میں کافی گڑبڑ پیدا ہو گئی۔ حاضرین میں سے کئی سادہ لوح لوگ قارون کے جاہ و جلال اور دولت و ثروت کی نمائش میں مرعوب ہو کر بار بار ادھر دیکھنے لگے۔ بعض اچھے بھلے لوگ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حلقہ کو چھوڑ چھاڑ کر سیدھے قارون کی نمائشی جلوس میں شامل ہو گئے۔ ان کی دیکھا دیکھی حاضرین میں سے کئی اور لوگ بھی بتکنے لگے۔ کئی لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حلقہ میں بیٹھے تو رہے، مگر لالچی نظروں سے قارون کے خزانوں کو متواتر تکتے رہے۔ قارون کی اس ناشائستہ حرکت پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سخت غصہ آیا۔ آپ نے اسے ان ہتھ کنڈوں سے باز رہنے کی تلقین کی۔ آپ نے اسے کہا کہ یہ سب مال و دولت اسے اللہ نے عطا کی ہے، اس لیے اسے اللہ کی راہ میں خرچ بھی کرنا ہوگا۔ اسے غریبوں اور محتاجوں کے لیے خوراک اور لباس مہیا کرنا چاہیے، اور یہی اس کے مال و دولت کا صحیح استعمال ہے۔ مغرور و متکبر قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ان اچھی اچھی باتوں کو ایک کان سے سنتا اور دوسرے کان سے نکال دیتا۔ اسے اپنی دولت پر بہت گھمنڈ تھا، اور وہ کسی اور چیز، خیال یا شخص کو کوئی وقت نہ دیتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اسے بہت نصیحتیں کیں تو ایک دن اس نے انہیں صاف صاف کہہ دیا کہ یہ مال و دولت اسے اللہ نے نہیں دیے، بلکہ یہ سب کچھ اس نے اپنی محنت اور ذہانت کے بلبوتے پر حاصل کیا ہے، اس لیے اسے اللہ کی راہ میں دوسروں پر خرچ کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ منہ پھٹ جواب سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سخت دلی رنج ہوا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام قارون کی اصلاح کرنا چاہتے تھے، مگر قارون نے ان کی ایک نہ سنی، اپنی ہٹ پر سختی سے قائم رہا۔ مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی ہمت نہ ہاری۔ جب اور جہاں کہیں بھی قارون انہیں مل جاتا، آپ اسے سمجھاتے بجھاتے رہتے۔
حتیٰ کہ ایک وقت آیا کہ قارون اس روز روز کے وعظ و نصیحت سے بالکل اکتا گیا۔ تنگ آ کر اس نے جھوٹے الزام لگا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بدنام اور ذلیل کرنے کی ٹھان لی۔ ان دنوں اس شخص میں ایک بے حد آوارہ اور بدنام عورت رہتی تھی۔ قارون نے اس عورت سے رابطہ قائم کیا اور اس سے ساز باز شروع کر دی۔ اس نے اسے اکسایا کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بد اخلاقی کا الزام لگائے۔ اس گھٹیا کام کے لیے قارون نے اسے بیش قیمت زر و جوہرات پیش کی۔ رشوت کی یہ اشیاء اس قدر قیمتی تھی کہ وہ بدگماش عورت قارون کے اشاروں پر ناچنے کے لیے فوراً آمادہ ہو گئی۔ چنانچہ ایک روز اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر برے بازار میں بد اخلاقی کا بہتان لگا دیا۔ جب لوگوں نے اس کی الٹی سیدھی باتیں سنی تو انہیں سخت دھچکا لگا۔ جو لوگ اصل حقیقت سے ناواقف تھے ان کے دلوں سے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے عزت و احترام بالکل ختم ہو گیا۔ بدکار عورت کے الزام تراشی سے بات بڑھتی گئی۔ شہر میں ہر قسم کی افواہیں پھیلنے لگی، گندی مندی چامہ گوئیاں ہونے لگی۔ کئی اناڑی لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اخلاق پر شک بھی کرنے لگے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اس الزام تراشی کی اطلاع ملی تو آپ کو سخت غصہ آیا۔ آپ نے اس عورت سے کہا کہ وہ اپنے تراشے ہوئے الزام کے بارے میں حلفیہ بیان دے اور ٹھوس ثبوت فراہم کرے، ورنہ سچ سچ بتا دے کہ اصل ماجرا کیا ہے۔ آپ کے اس اعلان سے وہ گندی عورت بکھلا اٹھی۔ جب لوگوں کے دباؤ اور ضمیر کی آواز نے اسے بہت ستایا تو وہ سچ بولنے پر مجبور ہو گئی۔ اس نے کھلے بندوں اعلان کر دیا کہ اس کا الزام بالکل بے بنیاد ہے۔ اس نے یہاں تک کہ کہہ ڈالا کہ اس نے یہ سب بکواس قارون کے بھڑکانے پر کی تھی۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ یہ اس ذلیل حرکت کے لیے قارون نے اسے بہت مال و دولت دی ہے۔ قارون کی فحش سازش کا راز فاش ہو چکا تھا اور سب لوگوں کو کھرے کھوٹے کا پتہ لگ چکا تھا، مگر اپنے برے عزائم میں ناکامی سے اس پر کوئی اثر نہ ہوا۔ اس کے گندے مشغلے برابر جاری رہے، بلکہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تنگ کرنے کے لیے نت نئے حربے استعمال کرنے لگا۔ اس نے آپ کو وعظ و نصیحت کے کاموں میں پہلے سے زیادہ دخل اندازی شروع کر دی۔ تنگ آ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام قارون کی کرتوتوں کے بارے میں زیادہ سنجیدگی سے سوچنے لگے۔ ایک دن آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ لوگوں کو قارون کی دولت و ثروت اور فتنہ و فساد کے چکر سے نجات دلائی جائے۔ آپ کی دعا قبول ہوئی۔ کنجوس کروڑ پتی کی آخری گھڑی آ پہنچی تھی۔ ایک دن کیا ہوا کہ مکار قارون، اس کے سارے نوکر چاکر اور تمام بیش بہا خزانے دفتن تیزی سے زمین کے اندر دسنے لگے۔ زمین میں دستے دستے یہ سب لوگ اور سارے خزانے منو مٹی کے نیچے مکمل طور پر دفن ہو گئے، اور یوں کروڑ پتی قارون اور اس کے بے حساب زر و جواہرات دیکھتے ہی دیکھتے اپنی صحیح انجام کو جا پہنچے۔ جب لوگوں کو اس کنجوس کروڑ پتی کی عبرتناک انجام کا علم ہوا تو ان کی مسرتوں کی انتہا نہ رہی۔ کسی شخص نے بھی اس کی ہمدردی میں کسی رنج و یا افسوس کا اظہار نہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کے کرموں کی سزا دے دی جس پر وہ بہت ہی ناز کیا کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ سب کو اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ یہ مال و دولت صرف دنیا کے لیے ہوتی ہے اور یہ دنیا میں ہی رہ جانی ہے۔ اس کا صحیح استعمال اللہ کی راہ پر خرچ کرنے میں ہے تاکہ ہماری آخرت میں ہمارے کام آئے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو مزید آپ تک پہنچ سکے۔ تب تک کے لیے جزاک اللہ خیر اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔